السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مشکل وقت اور ڈیفالٹ کا خطرہ ختم، ملک ترقی کرے گا۔ آرمی چیف کی کاروباری شخصیات کو یقین دہانی۔ آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پر امید نظر آئے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات نئی ڈیجیٹل مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ نگراں حکومت کے بغیر انتخابات پر انگلیاں اٹھیں گی۔ شخصیات سے متعلق عدلیہ کے ادارے میں فرق دیکھا گیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ تحریک انصاف نے 17 مارچ سے سندھ بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ PTI سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے، موجودہ حالات پر سندھ کے عوام کو جگائیں گے۔ PP والے ڈاکو ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یوکرین جنگ کے باعث اشیاء مہنگی ہونے سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے اقدامات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت کافی کم ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ عورت مارچ کا اجازت نامہ آئین کے آرٹیکل 31 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 2 کے مطابق ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ یورپی یونین اور کینیڈا مشکل وقت کے سچے دوست ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر کا کینیڈا کا دورہ، کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب۔ صدر یورپی کمیشن کا کہنا تھا کہ کینیڈا کا روس یوکرین جنگ میں کردار قابل تعریف ہے۔ کینیڈا کا یوکرین کو 7 الیکٹریکل ٹرانسفارمرز عطیہ کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کینیڈا ہمیشہ جمہوریت، خود مختاری اور انسانی حقوق کی حمایت کرتا رہے گا۔ گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے آنے والے دنوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی۔ جمعے سے شہر میں برف باری کا آغاز ہوگا۔ شہر میں پیر تک مزید 8 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے۔ امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ جین کنگ کا کہنا تھا کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ اسے عبور نہ کرے۔ امریکہ کی تنازع کو بڑھاوا دینے کی مذموم کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی غیر اعلانیہ دورے پر بغداد آمد۔ لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ عراق میں داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی افواج عراق کی حکومت کی دعوت پر عراق میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ہمراہ ملک کے 10 سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملک کی 10 سرکردہ کاروباری شخصیات سے ملاقات کی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں انہیں یقین دہانی کرائی کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملاقات کے حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پر امید نظر آئے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ
معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کاروباری افراد سے کہا وہ پرعزم اور پر اعتماد رہیں۔ آرمی چیف نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کو بتایا کہ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے، لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم و دائم رہیں گے۔ آرمی چیف اور وزیر خزانہ نے کاروباری افراد کو بتایا کہ IMF کی تمام پیش کی شرائط کو پورا کر دیا گیا ہے اور چند روز میں ہی معاہدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ IMF نے یہ بھی کہا کہ معیشت میں تیزی لانے کے لیے دوست ممالک سے کیے جانے والے معاہدوں کو بھی دستاویزی شکل دی جائے۔ کاروباری افراد کو بتایا گیا کہ دوست ممالک نے بھی وعدے کیے ہیں کہ وہ زراعت، کان کنی اور IT کے شعبہ جات میں سرمایہ کاری کریں گے۔ حکومت کو توقع ہے کہ ان ممالک سے پیش کی سرمایہ کاری ملے گی۔ ملاقات میں زیادہ تر معاشی معاملات پر گفتگو ہوئی، تاہم کچھ سیاسی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بھی بتایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی اور پیغام بھجوایا، مگر میرا جواب یہی تھا کہ بطور آرمی چیف میرا کیا کام ہے کہ میں سیاستدانوں سے ملاقات کروں۔ میرا پیغام یہی تھا کہ سیاستدان خود آپس میں مل کر سیاسی مسائل حل کریں۔ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اور سیاسی کردار ادا نہیں کرے گی۔ آرمی چیف سے ملاقات کے لیے آئے ان 10 کاروباری افراد میں سے 5 کا تعلق کراچی جبکہ 5 کا لاہور سے تھا۔ کاروباری افراد نے اس ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیا۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اب خیال آیا کہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے، خود اپنی حکومت میں اپوزیشن پر مظالم ڈھائے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے وزارت خزانہ، داخلہ اور دفاع کے تحفظات برقرار ہیں۔ شخصیات سے متعلق عدلیہ کے ادارے میں فرق دیکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تنقید کریں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ تنقید ہو تو اداروں کے سربراہوں کو خود احتسابی نہیں کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اب خیال آیا کہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے، خود اپنی حکومت میں اپوزیشن پر مظالم ڈھائے۔ اس وقت یہ آوازیں بلند ہوتی تھی کہ عدلیہ کسی نہ کسی سطح پر دباؤ کا شکار ہے۔ عمران خان کا اپنے کیسز میں رویہ کسی طرح بھی قابل تحسین نہیں رہا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ ہر فیصلے کے میرٹ پر بات کرے۔ پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد کی عدالت عمران خان کو نوٹس بھیج رہی ہے۔ عدالت نوٹس بھیجتی ہے اور عمران خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں فرد جرم ہونی تھی عمران خان نے وہاں پیش ہونے کی زحمت ہی نہیں کی۔ عمران خان کو اپنے کردار کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی بقا میں پاکستان کی بقا ہے۔ عدالتیں وارنٹ نکالتی ہیں، آپ مرضی سے تعین کرتے ہیں کہ کب جانا ہے کب نہیں۔ کچھ اداروں کو سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو انجینئرڈ طریقے سے ہٹایا گیا۔ اس پر سوال ضرور اٹھے، نواز شریف اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے عدالتی کارروائی کا حصہ بنتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام لانے والوں کو سب سے بڑی سزا ووٹ کو عزت دو کی شکل میں عوامی آگاہی مہم سے ملی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے قربانی دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید نے 2 سال مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور 4 سال عمران حکومت کی حمایت کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا، اس لیے سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ غیر آئینی کردار ادا کرنے پر سابق DGISI فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی جرأت نہ ہو۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بڑے احسن انداز میں لوگوں کو یہ باور کروا دیا کہ سب کچھ اپنے آئینی کردار کے اندر اچھا لگتا ہے، اور جو آئینی کردار سے باہر نکل کر کچھ بھی کرے گا تو اس کے لیے قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے کہا میں غیر آئینی کردار ادا کرنے والے عناصر پر تنقید تو کرتی ہوں، لیکن کسی ادارے کو ہدف بنانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی ایسے تمام افراد کو سزا دینی چاہیے اور ان کا احتساب کرنا چاہیے جو اداروں کی بدنامی کا باعث بنے۔ اس عمل سے اداروں کی اپنی عزت اور تکریم بڑھے گی اور اس سے ان کی نیک نامی ہوگی۔ مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اب بھی متحرک ہیں اور وہ اس وقت جتنا بھی جھوٹ بول لیں، قوم ان کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ثاقب نثار انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، مگر ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ جنرل فیض ان کو ہدایات دیتا تھا اور انہوں نے اس سے ملاقات سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثاقب نثار نے قوم پر جو ظلم کیا اور جو کچھ انہوں نے ایک منتخب
وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کیا اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ایک نااہل، نالائق اور ہر طرح سے بد کردار شخص کو لا کر قوم پر مسلط کر دیا۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ زرداری صاحب خرید و فروخت کرنے کے بادشاہ ہیں۔ حکومت تبدیل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ زرداری کا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات پر سندھ کے عوام کو جگائیں گے، زرداری مافیا کے خلاف کھڑا کر کے شکست سے دو چار کریں گے۔ پی پی والے ڈاکو ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ 100 وزراء کی ٹیم نااہلوں کا ٹولہ ہے۔ کراچی میں پارٹی کے صوبائی دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم زرداری صاحب نے بنائی تھی، خرید و فروخت کرنے کے بادشاہ ہیں۔ حکومت تبدیل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ زرداری کا ہے، ہم ڈاکو سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان پر قائم مقدمات سیاسی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 3100 پولیس والوں میں سے 1600 اہلکار آئی پیز کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ زرداری لوگوں کی زمینوں پر قبضے میں ملوث ہے۔ آج پورے سندھ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی نے کہا کہ زراعت کی 30 بلین ہیلتھ کا بجٹ کہاں گیا، کوئی بتانے اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ سندھ میں 6 روزہ مہم کے بعد رمضان کے بعد دوبارہ مہم کا آغاز کریں گے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کمیٹی کو بتایا کہ معیشت کو اس وقت کئی بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کمیٹی کو بتایا کہ معیشت کو اس وقت کئی بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ کے باعث اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی شریک ہوئے، جبکہ اجلاس جس میں اسٹیٹ بینک حکام نے مہنگائی، شرح سود اور فورن ایکسچینج سے متعلق بریفنگ دی۔ اجلاس میں سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ ہماری حکومت نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی، مگر انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ شرح سود اور مہنگائی پاکستان میں تاریخی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ شرح سود میں مزید 2% اضافہ کرنے کے احکامات ملے ہوئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کمیٹی کو بتایا کہ معیشت کو اس وقت کئی بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یوکرین جنگ کے باعث اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی۔ اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $10 ارب رہنے کا تخمینہ تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے پالیسی اقدامات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت کافی کم ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $7 ارب تک رہے گا۔ جمیل احمد نے مزید کہا کہ IMF معاہدے کے بعد ڈالر انفلو بہتر ہونے سے فارن ریزرو میں بہتری آئے گی۔ آئندہ ہفتے کے اختتام تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر $4.3 ارب ہوں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ رواں سال کی مہنگائی کی سالانہ شرح 26.5% تک رہنے کا تخمینہ ہے۔ رواں سال ترسیلات زر میں $2 ارب کی کمی آئی ہے اور ترسیلات زر $18 ارب سے کم ہو کر $16 ارب تک رہ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عورت مارچ کا اجازت نامہ آئین کے آرٹیکل 31 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 2 کے مطابق ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ اجازت نامہ دیتے ہوئے آرٹیکل 16 کو نظر انداز کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ بینرز اور پلے کارڈز ماضی کی بات ہے، ابھی آپ کو کیا خدشہ ہے؟ کیا حقوق کی بات کرنے کا آئین پاکستان نے ان کو حق نہیں دیا؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس میں کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، اسلامی ریاست میں ایسا ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسے خارج کر دیا۔ یاد رہے کہ درخواست گزار نے عورت مارچ کی اجازت کا DC کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔